السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی۔ آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 19 کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ دیکھیں اور صحیح طریقے سے اس چیپٹر کی مکمل طور پر تیاری کریں اور امتحانات کے اندر اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ اس چیپٹر کے مصنف یعنی رائٹر کا نام پرویز شاہدی ہے۔ کیا نام ہے؟ پرویز شاہدی۔ پرویز شاہدی یہ نظم نگار ہے۔ نظم نگار نظم لکھنے والے کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ نظم لکھنے والے کو نظم نگار بولتے ہیں۔ انہوں نے جو نظم لکھا ہے اس کا نام ہے ہم نوجواں ہیں۔ کیا نام ہے؟ ہم نوجواں ہیں۔ دیکھیے مختصر ترین سوالات مع جوابات۔ سوال بھی نہایت ہی آسان اور جواب بھی نہایت ہی آسان۔ سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کب یعنی کس سال کے اندر، کہاں یعنی کس جگہ ہوئی؟ دیکھیے پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی؟ 30 ستمبر 1910 عیسوی کو۔ 30 ستمبر 1910 عیسوی کو کہاں ہوئی؟ لودھی کٹرا۔ لودھی کٹرا پٹنہ سٹی کے عالم منزل میں ہوئی۔ یہ عالم منزل جو ہے یہ بلڈنگ کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ بلڈنگ کا نام ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین اس دار فانی سے رخصت ہو گئے؟ پرویز شاہدی کتنے سال کے تھے کہ ان کے والدین یعنی ماں باپ اس دار فانی سے یعنی فنا ہونے والے گھر سے رخصت ہو گئے؟ اس کا جواب دیکھیں، پرویز شاہدی بچے تھے اور طالب علمی کی زندگی سے گزر رہے تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ کم سن تھے، بچے تھے، چھوٹے تھے اور یہ طالب علمی کی زندگی یعنی پڑھنے کے دور سے گزر رہے تھے، تبھی والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی ماں باپ دونوں کیا ہو گئے؟ انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ اہلیہ یعنی بیوی۔ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ فضیلۃ النساء بیگم تھا۔ کیا نام تھا؟ فضیلۃ النساء۔ فضیلۃ النساء بیگم۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4، پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ پرویز شاہدی کے کسی 2 شعری مجموعے کا نام لکھنا ہے۔ دیکھیے نمبر 1 ہے رقص حیات۔ کیا نام ہے؟ رقص حیات۔ اور نمبر 2 ہے تسلیس حیات۔ کیا نام ہے؟ تسلیس حیات۔ سوال نمبر 5، تسلیس حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ یہ جو شعری مجموعہ ہے ان کی تسلیس حیات، اس کی اشاعت یعنی یہ کب چھپا، کس سال میں چھپا؟ اس کا جواب دیا گیا تسلیس حیات کی اشاعت آزادی ہند کے بعد ہوئی۔ ہندوستان کی جو آزادی ہوئی اس کے بعد اس کی اشاعت ہوئی، یعنی اس کو چھاپا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال بھی مختصر، جواب بھی مختصر۔ دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے، پرویز شاہدی کی تصنیفات پر مختصر روشنی ڈالیے۔ ان کی جو تصنیفات ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ مختصر روشنی ڈالنا ہے۔ دیکھیے جواب، پرویز شاہدی بہار کے ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ بہار کے کیا تھے؟ ایک بہت بڑے شاعر تھے، ایک عظیم شاعر تھے۔ پرویز شاہدی نے چونکہ مارکسی نظام کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا، کسی کتاب کو تنہائی کے اندر بیٹھ کر غور سے پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطالعہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں اشتراکیت کا رنگ آ گیا۔ اس کے علاوہ پرویز شاہدی نے مختلف موضوعات پر نظم نگاری کی ہے۔ اس کے علاوہ پرویز شاہدی نے مختلف موضوعات پر کیا کیا ہے؟ نظم نگاری کی، یعنی نظم لکھا ہے
اور ان کی شعری مجموعے رقص حیات اور تسلیس حیات ہے۔ اور ان کی شعری مجموعے کیا ہے؟ رقص حیات اور تسلیس حیات ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھے۔ ان کی شعر و شاعری پر کیا کرنا ہے؟ 5 جملے لکھنا ہے۔ دیکھیے پرویز شاہدی بہار کے بہت بڑے شاعر تھے۔ پرویز شاہدی بہار کے بہت بڑے شاعر تھے، اور پرویز شاہدی کو شعر و ادب کا شوق خدا داد تھا۔ شعر و ادب سے دلچسپی تھی، اور یہ جو شوق تھا خدا داد تھا، یعنی خدا کی طرف سے دیا ہوا تھا شعر و ادب کا شوق۔ اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ صرف اور صرف 8 سال کی عمر میں انہوں نے کیا کیا؟ پہلا شعر کہا۔ پرویز شاہدی نے شاعری کی ابتدا میں ناسخ کا رنگ اپنایا۔ شروعات کے اندر انہوں نے کس کا رنگ اپنایا؟ ناسخ، یعنی ان کے طریقے پر لکھنا شروع کیے۔ پھر غالب کی پیچیدگی کی طرف مائل ہوئے۔ پھر کس کی طرف گھومے؟ غالب کی پیچیدگی کی طرف، یعنی ان کے لکھنے کے مطابق یہ لکھنا کیا کیے؟ شروع کر دیے۔ اس تقلیدی دور میں پرویز شاہدی اقبال اور جوش کے ساتھ بنگلہ کے مشہور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نظرُ الاسلام سے بھی متاثر ہوئے۔ یعنی اس پیروی کے دور میں، اس ایسے زمانے میں جس زمانے میں وہ ابتدا میں ناسخ کا رنگ اپنایا، پھر غالب کی طرف مائل ہوئے، اور اسی تقلیدی دور میں، پیروی کے دور میں پرویز شاہدی اقبال کے شعر و شاعری پر بھی نظر و فکر کیا، اور جوش کے ساتھ ساتھ بنگلہ کے مشہور شاعر جن کا نام ہے رابندر ناتھ ٹیگور، اسی طریقے سے قاضی نظرُ الاسلام سے بھی متاثر ہوئے، ان سے کیا کیے؟ فائدہ حاصل کیے، اور انہوں نے شاعری میں اپنا راستہ خود بنایا، اور جلد ہی اپنا انفرادی رنگ قائم کر لیا۔ جب ان تمام لوگوں کی پیروی کر لی، اس کے بعد ایک نیا راستہ نکالا، اور جلد ہی اپنا انفرادی رنگ قائم کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے زیر نصاب نظم ہم نوجواں ہیں کے پہلے بند کی تشریح لکھیے۔ زیر نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو نظم ہے، جس کا عنوان ہے ہم نوجواں ہیں کہ پہلے بند کی تشریح، یعنی اس کے مطلب کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیے زیر نصاب نظم ہم نوجواں ہیں، اس کا پہلا بند ہے، کیا ہے؟ ہم نوجواں ہیں، جانے بہارا مرگ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بدامہ ایک کارواں ہیں، جام و صبح کی کیف و نمو روح تپاں ہیں۔ تیا لکھا ہوا لیکن کیا ہے؟ تپاں، تپاں ہیں۔ ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ یہ تو پہلا بند ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے مطلب کو۔ اس نظم کے اندر شاعر نے نوجوانوں کی جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ نوجوان کے جسم کے اندر، اس کے دل کے اندر جو جذبہ ہے، اس کو کیا کیا ہے؟ ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوجوان موسم بہار کی جان ہے۔ موسم بہار کی کیا ہے؟ جان ہے، اور موسم خزاں کے لیے موت کا سامان ہے۔ نوجوان اپنے دامن میں شادابیوں کا گلشن لیے ایک قافلے کی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہاں بڑھ رہے؟ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ اور نوجوان جام و صبح اور کیف و مستی وہ نمو کا ایک قافلہ ہے، ساتھ ہی ساتھ تپتے ہوئے روح بھی، اور پھول کی آگ کی ناشتی ہوئے ایسی چنگاریاں ہیں جس سے دنیا گھبرا اٹھتی ہے، جس سے دنیا کیا ہوتی ہے؟ گھبرا اٹھتی ہے۔ یہ اس کے مطلب بیان کیے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے جدید نظم کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ جدید نظم جو ہے اس کے بارے میں مختصر لکھنا ہے۔ دیکھیے اردو میں نظموں کا سراغ سر سید کی تحریک سے پہلے بھی ملتا ہے۔ اردو کے اندر نظموں کا سراغ سر سید احمد خاں کے تحریک سے بھی پہلے ملتا ہے، لیکن یہ ایک سچائی ہے کہ سر سید کی تحریک کے زیر اثر مغرب سے استفادہ کا دور شروع ہوا۔ جب سر سید احمد خاں نے نظم کے متعلق جو تحریک شروع کی، تو اس کے ذریعے
بہت سارا کیا ہوا فائدہ حاصل ہوا، تو نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا۔ کیا فائدہ ہوا کہ نظم نگاری کی روایت میں انقلاب آ گیا، دوبالا ہو گیا، اس کی شہرت بڑھ گئی۔ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے قیام کے دوران محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی اور نظم نگاری کی ایک جماعت قائم ہو گئی۔ قیادت کرنا یعنی آگے آگے رہنا اور لوگ کو جوڑ کو اس کی طرف لے کر چلنا، اور نظم نگاری کی ایک جماعت کیا ہو گئی قائم ہو گئی، اور یہیں سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا، یعنی نئے دور کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے حالی اور آزاد کو جدید نظم کا پیش رو مانا جاتا ہے، پیش رو آگے چلنے والا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے مخمس نظم کسے کہتے ہیں؟ یہ مخمس یہ عربی کا لفظ ہے۔ مخمس اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو۔ کتنے مصرے ہو؟ 5 مصرے، اس کو کیا کہتے ہیں مخمس نظم۔ اس کے بعد دیکھیں خالی جگہوں کو بھر کر مصرع مکمل کیجئے۔ دیکھیں نمبر 1 پہ ہے بھیگی، پھر خالی جگہ، پھر کیف و نمو، پھر خالی جگہ ہے مانگتی ہے، نیچے بھرا گیا بھیگی حسین، بھیگی ہنسی، پھر کیف و نمو کا حق مانگتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ حق مانگتی ہے۔ اوپر میں خالی جگہ کو رکھا گیا اور نیچے میں اس کی جگہ پر کر کے بھر کے دکھایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پہ کیا ہے؟ نمبر 2 پہ ہے خالی جگہ پہلے ہے ذوق جامو صبح کا حق، پھر خالی جگہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے بھرا گیا تسکین، ذوق جامو صبح کا حق مانگتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ حق مانگتی ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہوں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔